خاک پر سر رکھتا ہوں نا سجدے میں، جس پہ میں سر رکھتا ہوں وہ خاک کی جو سجدگاہ ہے، تو میں بتاؤں گا نا کہ میں خاک پہ سر کیوں رکھتا ہوں۔ آپ تو رکھتے نہیں ہیں تو آپ تھوڑی بتائیں گے، جو نہیں رکھتے میں ان کی بات کر رہا ہوں نا آپ کے توسط سے، وہ تو نہیں بتائیں گے جو سر رکھتے ہی نہیں سجدہ کے اوپر۔ 6 ڈاکٹر کراچی میں شیعہ ہوئے پچھلے دنوں، وہ پہنچ گئے تھے، بس ایک گرہ ان کی رہ گئی تھی کھلنا، گرہیں ساری کھول لی تھی انہوں نے، ایک آخری گرہ رہ گئی تھی اور وہ سجدہ والا مسئلہ۔ کہنے لگے کربلا سے پہلے سجدہ کیسے ہوتا تھا؟ میں نے آپ کو غلط فہمی ہے، کربلا سے پہلے بھی خاک پر ہی سجدہ ہوتا تھا، مگر جب خاک میں خاک کربلا سامنے آئی، تابت الارض التي فيها دفنتم، پھر میرے چھٹے امام نے جب یہ کہہ دیا کہ جس زمین میں آپ دفن کیے گئے ہیں وہ خاک میں سب سے اچھی خاک ہے، خاک پہ تو سجدہ کرنا ہے۔ اچھا میں بھی دلیل دینے جا رہا ہوں کیوں سجدہ کرنا ہے خاک کے اوپر، لیکن خاک میں بھی خاک کربلا، اس پہ سجدہ اس لیے افضل ہے، اس لیے کہ معصوم چھٹے امام نے کہا ہے کہ یہ طیب ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے طیب کیسے ہے؟ اس میں تو یزیدی لشکر کا بھی خون گرا ہوا ہے، امام حسین نے، حضرت علی اکبر نے، مولا عباس نے کتنے ہی لوگوں کا خون گرایا، مارا انہیں، تو وہاں تو یزیدی لشکر کا بھی خون ہے، اہل بیت کے گھر کا بھی خون ہے، تو یہ طیب اور طاہر کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا قرآن مجید تو چھوٹتے ہو نہیں، اس میں شیطان کا ذکر ہے یا یزیدی لشکر کا خون تو نظر آ رہا ہے، حسین کا خون نظر نہیں آ رہا۔ تو خاک پر سجدہ، وہ بھی کربلا کی خاک، ہمیں حکم ہے کہ اپنے ساتھ اپنے مردوں کے ساتھ اس خاک کی کچھ چٹکی ضرور رکھو تاکہ اس قبر کی خاک کربلا سے مل جائے۔ اس کا بڑا احترام ہے یہ سجدگاہ، اور اگر خالص مل جائے مولا حسین کی تربت کی خاک اگر خالص مل جائے تو اللہ نے یہ واحد خاک ہے جسے شفا بنایا ہے، واحد خاک ہے جسے شفا بنایا ہے، اللہ نے اس کو بڑی عظمت عطا کی ہے، خاک کو بڑی عظمت عطا کی ہے۔ وہ جو ڈاکٹر حضرات کی آخری گرہ لگ گئی تھی نا کھلنے سے، دقت ہے آپ کہ وہ گرہ کھل جائے تو وہ مکتب اہل بیت سے آشنا ہو جائے، تو وہ جب ہو گئے آشنا تو ہمارے کلپ سے انہوں نے استفادہ کیا، تو وہ ملنے آئے مجھے کہ جی ہم آپ کی وجہ سے شیعہ ہو گئے۔ میں نے کہا جی میں تو نوکر ہوں، بتائیے کیا میرا جملہ آپ کو اچھا لگا؟ تو کہنے لگے جی یہاں آ کے اٹکن ہوئی ہوئی تھی کہ ہمیں خاک پر سر رکھنا چاہیے یا کپڑے پہ سر رکھ کے سجدہ کرنا چاہیے، تو آپ نے کہیں تقریر کی، وہ کلپ چل رہا ہے میڈیا کے اوپر، اور وہ یہ کہ جب مولا علی سے کسی نے پوچھا، باتیں میری ایسی ہوں گی بھائی مجھے مجلس تو پڑھنا آتی نہیں ہے، ایسے ہی طالب علمانہ باتیں، میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا مولا نماز میں قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ قیام ایک ہے تو رکوع بھی ایک ہے، تو سجدہ بھی ایک ہوتا، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے، ایک سجدہ کرتے اٹھ جاتے، مگر دو سجدے کیوں ہیں؟ حضرت نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اب یہ وہ آیت ہے جس کو سننے کے بعد ان لوگوں کی گرہ کھلی اور وہ بند گلی سے نکل کر سیدھے رستے پر آئے۔ سمجھے کر رہے ہیں حضرات؟ یہ آیت جو مولا علی نے فرمائی، مولا نے فرمایا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ دو سجدوں کا فلسفہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا تم نے پڑھو قرآن میں لکھا ہے منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها خلقناکم تارۃ اخری۔ یہ آیت ہے پوری، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس مٹی سے تمہیں بنایا ہے اور اسی مٹی میں واپس جاؤ گے۔ میرے مولا فرما رہے پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے۔ پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، تم مٹی سے پیدا کیے گئے ہو۔ دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے، تم اسی مٹی میں واپس جاؤ گے۔ اگر آمادہ ہے تو جملہ اور سنا دو۔ دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ سجدگاہ کے اوپر سجدہ کرتے ہیں تو آپ معاذ اللہ بت پرستی کر رہے ہیں یا آپ کے سامنے بت رکھا ہوا ہے؟ غور سے سنیے گا، ہم سجدگاہ پہ اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، سجدگاہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ نہیں پہنچا پایا۔ ملائکہ اللہ کے حکم سے جناب آدم کو سجدہ کر رہے تھے، اب وہ جناب آدم کو سجدہ نہیں تھا، اللہ ہی کو سجدہ تھا، کیونکہ حکم خدا بندی سے سجدہ تھا۔ جب ہم خانہ کعبہ کو، سب کی توجہ ہو، جب ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں تو پتھروں کو سجدہ نہیں کر رہے، وہ اللہ ہی کو سجدہ ہے، اللہ نے نسبت دی ہے یہ گھر مجھ سے منسوب ہے، سجدہ اللہ ہی کو ہے، خانہ کعبہ کی طرف ہے۔
خانہ کعبہ کی طرف ہے، سجدہ اللہ کا ہے۔ سجدگاہ پہ مرحوم عادل خوئی کہتے ہیں میں حج پہ گیا، البیان فی تفسیر قرآن، عادل خوئی کی تفسیر کی کتاب ہے، کہتے ہیں میں حج پہ گیا، بہت پہلے کی بات ہے، ظاہراً 50s کی بات ہے، کہا میں نے سجدگاہ رکھی ہوئی تھی مسجد نبوی میں، ایک شیخ صاحب آئے، انہوں نے فوراً سجدگاہ میرے نماز کے دوران اٹھا لی، کہا میں نے نماز مکمل کی جس طرح سے کر سکا، فوراً دیکھا بھی کوئی سجدگاہ لے گیا، تو میں نے دیکھا تو ایک شیخ صاحب آئے، کہا کہ بھئی آپ چہرے سے حلیے سے معلوم ہوتے ہیں کہ بہت مقدس ہیں، بہت پہنچے ہوئے، مرجع تقلید سے عطل خوئی اس وقت بہت پہنچے ہوئے ہیں، تو عربی میں انہوں نے بات کی، کہا کہ آپ قرآن جانتے ہیں؟ کہ جی قرآن جانتا ہوں، تو کہا کہ قرآن میں ہے نا کہ کسی کی ملکیت کو بغیر اس کی اجازت کے نہیں لیا جاتا، تو آپ نے میری سجدگاہ کو میری اجازت کے بغیر لیا، کہا کہ نہیں نیت بری نہیں تھی، واپس لے لیجئے، یعنی وہ مخلص تھے، تو انہوں نے سجدگاہ واپس کی، کہا نیت میری بری نہیں تھی، سجدگاہ آپ لے لیجئے، میں آپ کو شرک سے بچانا چاہتا تھا، آپ کیونکہ شرک کر رہے تھے، سجدگاہ پہ سجدہ کر رہے تھے، میں نے شرک سے بچانا چاہا اس لیے آپ کو روک لیا، کہا یہ شرک کیسے ہے ذرا مجھے سمجھا دیجئے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے، یا آپ سمجھا دیں یا مجھ سے سیکھ لیجئے، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ پتھر کو سجدہ کر رہے ہیں اور یہ شرک ہے، انہوں نے کہا میں پتھر کو سجدہ نہیں کر رہا تھا، سجدگاہ کو سجدہ نہیں کر رہا تھا، سجدہ اللہ کو تھا، سجدگاہ پہ تھا، اس سجدگاہ پہ سجدہ، سجدگاہ کو سجدہ نہیں، اگر سامنے رکھ کے اس کی طرف سجدہ کرتا تو اس کو سجدہ تھا، اور اگر اس پہ پیشانی رکھ رہا ہوں، جب آپ زمین پہ پیشانی رکھتے ہیں تو اس زمین کو سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ خدا ہی کو ہوتا ہے، اور وہ ہے ٹکی کے اوپر سجدہ کرنا، یہ مٹی کی ٹکی رکھ کر، تو اس میں بھی بھائیو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اہل سنت کے آپ محدثین کی کتابیں اٹھائیں، امام ترمذی نے پورا باب باندھا ہے چٹائی پر نماز پڑھنے کا جواز، اس سے ہی آپ ذرا اندازہ لگا دیں، چٹائی پہ نماز پڑھنے کا جواز، جواز کا مطلب ہے کہ جائز ہے، جیسے ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن سر ڈھانپ کے پڑھنا افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا کہ آپ چٹائیوں یا قالینوں پر نماز پڑھتے تھے، حالانکہ اس وقت پاسبلٹی موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیو زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے وہ شب قدر والی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا تو اس رات بارش ہوئی تھی، تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کیچڑ کے نشان بھی دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیو زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس سنت پر اس وقت صرف اہل تشیع عمل کر رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب واقعہ کربلا کے بعد میرے مولا امام زین العابدین پلٹ کر مسافر بن کر کربلا سے آئے ہیں، تو آپ نے کربلا سے نکلتے ہوئے ایک مٹھی خاک قبر حسین سے اٹھائی تھی، اور جب بھی نماز پڑھتے تو اس بہترین خاک کے اوپر، کیونکہ سجدہ خاک پر ہے، سجدہ مٹی پر ہی کرنا ہے، جب مٹی پر ہی کرنا ہے تو کیوں نہ افضل ترین خاک پر کی جائے، لہٰذا اس افضل ترین خاک کو آپ نے اپنے ہمراہ رکھا اور ہمیشہ اس کے اوپر سجدہ کرتے، یہاں تک کہ یہ عزاداران کی اور حق پر چلنے والوں کی عادت، سیرت اور نشانی بن گئی۔ آج بھی جب کوئی کربلا کا عزادار یا حسین کا غمخوار نماز پڑھتا ہے تو اس خاک شفا کو سامنے رکھتا ہے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہماری نماز میں ساتھ خاک شفا کا ہے۔ خاک شفا کی خاصیت یہ ہے جب خاک کربلا کو اللہ کے سامنے عبادت میں پیش کیا جاتا ہے، چاہے وہ ذکر ہے، چاہے وہ تسبیح ہے، چاہے وہ کسی دوسری صورت میں کیوں نہ ہو، یا کسی بیمار کو ایک چٹکی کھلانے کے لیے کیوں نہ ہو، تو وہ خاک اللہ اور بندے کے درمیان حجابات کو ہٹا دیتی ہے، پردے چاک کر دیتی ہے۔ یہ خاک شفا کا امتیاز ہے، یہ خاک شفا کی عظمت ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بندہ اللہ سے کوئی سوال کرتا ہے تو معبود اور عبد کے درمیان کوئی دوسرا پردہ باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا کہاں ایک مصلی جو اپنی خالص نیت کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہے، جو تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہے، اور کہاں ایسا نماز پڑھنے والا کہ جس کے سامنے خاک شفا بھی ہے۔ اسی طرح سے ہم پر تہمت لگاتے ہیں کہ جناب یہ جو شیعہ ہوتے ہیں ان کے پاکٹ میں، جیب میں ایک چھوٹا بت ہوتا ہے، وہ سجدے کا کو بت کہتے ہیں، اس پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ نماز جو پڑھتے ہیں نا اللہ کو سجدہ نہیں کرتے کہ وہ اپنے بت کو سجدہ کرتے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔
देखिए कितना झूठा प्रोपेगेंडा। और जाहिर है कि आप अगर गए तो आप तो सजदेगाह निकालेंगे, तो जिसने बचपन से सुना है कि ये बुद्ध को मानते उसे ये देखो बुद्ध इसने निकाला। देखिए इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। लिहाजा कई उलमा ने कहा कि हज पर जाएं, आप सजदेगाह मत ले जाएं, क्योंकि इतना झूठा प्रोपेगेंडा हुआ है कि जो भी देखेगा आपको बुत परस्त समझेगा, मुशरिक समझेगा। आप वहां टिश्यू पर भी सजदा कर सकते हैं, टिश्यू पेपर जो सफेद उस पर सजदा कर सकते हैं। अब देखिए हमारी शरई मसला है कि हमारे यहाँ खाने पीने वाली चीजों पर सजदा नहीं हो सकता, खाक पर सजदा। और खाक पर सजदा जो है अहले सुन्नत के यहाँ भी साबित है, सही मुस्लिम में है, सुनन अबी दाऊद में है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी ये पब्लिक को बताना चाहिए, जो हम कर रहे हैं वो आपकी किताबों में भी मौजूद है। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। मसलन सही मुस्लिम में अहले सुन्नत की दूसरी सबसे बड़ी किताब है किताब मसाजिद बाब है। उसमें लिखा है कि असहाब ने शिकायत की, जब जोहर की नमाज रसूल खुदा पढ़ते थे तो धूप बहुत ज्यादा होती थी, तो रेती थी, गर्म हो जाती थी, जमीन बड़ी गर्म हो जाती थी। कहते थे हमारे हाथ भी जलते, हमारे पेशानी भी जलती है, तो क्या हम कपड़ा रख सकते हैं, कोई और चीज रख सकते हैं? क्या रसूल खुदा ने उसकी तरफ तवज्जो न दी? अब वो रसूल जो रहमत लिल आलमीन है, अगर जायज होता तो वो इजाजत दे देते तो कोई चीज रख लो। अच्छा अब दूसरी हदीस सुने, ये भी किताब उस-सलाह सुनन अबी दाऊद से है कि असहाब फरमाते हैं कि जब बहुत गर्मी होती थी और हमने नमाज पढ़नी होती थी जोहर की, तो हम छोटी छोटी पत्थरियां जो है कंकरियां वो मुट्ठी में ले लेते थे ताकि वो ठंडी हो जाए, वो हम रखते थे और उन पर सजदा करते थे। अब आपने देखा कि जो हम काम कर रहे हैं वही वो करते थे, कंकरियां रखते, हम खाक अपने साथ रखते थे, असहाबे किराम छोटी छोटी कंकरियां रखते थे। न उन्होंने गलत किया न हमने गलत किया। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। कैसे कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है, कैसे जहनों को खराब किया जाता है। अज़ीज़ान गिराम ये सब जहालत है। मकसद पता होना चाहिए, जो चीज आप करते हैं उसका मकसद, फलसफा और उसकी तारीख पता होनी चाहिए। क्यों हम खाके शफा पर सजदा करते हैं, पर उसको नहीं करते जिसको सजदा किया जाता है वो सामने रखा जाता है। ये नहीं कि उस पर सजदा किया जाए। बुत परस्त जो है बुत पर सजदा नहीं करते, वो बुत को सामने करते हैं और उसको झुकते हैं। सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाँ जी, सोचने की बात।